السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب عز و جلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حق ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، رات گئے ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر وہی مناظر دیکھنے کو ملے جو ایسا لگتا تھا کہ شاید فلسطین سے وہ مناظر آ رہے ہیں۔ ہر بار ایسا یہ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب کی بہنیں ملاقات کے لیے آتی ہیں، ان پر اس سردی کے موسم میں واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے، ان پر لاٹھی چارج کی جاتی ہے، انہیں بٹھا کر لے کے جایا جاتا ہے پولیس وین میں اور پھر کچھ کلومیٹر فاصلے پہ جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو حکم عدلیہ کا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا رد عمل سامنے آیا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ رجب بٹ اور کراچی وکلا ٹیم آمنے سامنے آ چکی ہے۔ معاملہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خطرناک موڑ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور مئی میں جو پاک بھارت جنگ ہوئی مختصر سی، اس کے بعد سے پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات جو ہے وہ ڈھاکہ میں ہوئی، اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ فیض حمید صاحب کیا عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ایک تردید سامنے آئی ہے فیض حمید صاحب کے وکلا کی جانب سے، اس پر بات کریں گے۔ کچھ اور خبریں بھی ہوں گی ناظرین آج کے اس اہم ولاگ کا حصہ۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں۔ ناظرین، حسب معمول آج بھی ایک سوال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کل کے ولاگ میں بھی آپ نے جس سوال کے جوابات دیے وہ ہمارے لیے کافی خوش آئند تھے۔ تو آج کا جو سوال ناظرین وہ یہ ہے، اڈیالہ جیل کے باہر خان صاحب کی بہنیں جب بھی ملاقات کے لیے جاتی ہیں، عدلیہ کا حکم ہونے کے باوجود ان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، مرید کے میں تحریک لبیک کے ساتھ ہوا، تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اصل میں یہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ انتقام کی سیاست کر رہی ہے یا پھر وہ طریقہ کار اختیار کر رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوئے، نہ ہم نے دیکھے ہیں؟ کیونکہ ہر وہ جماعت جو انہیں ٹف ٹائم دے سکتی ہے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیاسی محاذ پر تحریک انصاف کو دھمکایا جا رہا ہے اور مذہبی معاملات میں تحریک لبیک کو دبایا جا رہا ہے۔ تو آخر ان کی وجوہات اگر آپ شورٹ لفظ میں کہنا چاہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اس گورنمنٹ کو، جو پنجاب گورنمنٹ ہے، یا پھر اس کی سہولت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سہولت کاری وفاق بھی کر رہا ہے، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں جائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تو سب سے پہلے ناظرین بات کر لیتے ہیں، کل رات گئے ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر خان صاحب سے ملنے کے لیے ان کی بہنیں گئیں۔ بہت بڑی تعداد میں کارکنان بھی موجود تھے اور کچھ ایم پی ایز، ایم این ایز بھی موجود تھے۔ عدلیہ کے حکم ہونے کے باوجود بھی خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ کروانے دینا، یہ ایک ظلم اور جبر کی ایک اعلیٰ مثال ہے جو ہر بار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو ایک رد عمل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مناظر فلسطین کے نہیں بلکہ یہ مناظر پاکستان کے شہر راولپنڈی کے ہیں، جہاں ایک سابق وزیر اعظم اور ملک کے سب سے مقبول لیڈر کی ہمشیران اور ان کی جماعت کے کارکنان اور اکابرین پر ریاست کی جانب سے دسمبر کی سرد ترین راتوں میں واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان صاحب سے ان کی ہمشیران کی ملاقات کا آرڈر بھی جاری کیا ہوا ہے، مگر پاکستان میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر انسانی عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ ناظرین، اس میں میرے خیال سے تو مذمت سے بات کہیں دور نکل چکی ہے۔ جو ایک تو آپ عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ ایک سابق وزیر اعظم ہے اس ملک کے، ان کی بہنوں کی ملاقات آپ کروانے نہیں دے رہے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف سیاسی مقاصد ہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹھوس وجوہات آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر دسمبر کی اس راتوں میں آپ واٹر کینن کا استعمال کر، اور اس پر افسوس ہوتا ہے کہ آیا پاکستان کس جانب جا رہا ہے اور پاکستان کیا کچھ ہمیں مزید دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے دنوں آپ کو ایک خبر دی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک چیلنج کیا تھا مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آئیں کے پی میں جلسہ کریں، جو مقام آپ کہیں گی ہم مقام وہ آپ کو دیں گے، ہر طرح کی سہولت ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے حسب معمول تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن ان کے ایک رکن ہے اختیار ولی صاحب، ان کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سہیل آفریدی کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اب ان سے یہ پوچھیں ذرا کہ سر، آپ کو چیلنج تو نہیں کیا، چیلنج آپ کی پرائم منسٹر آف پنجاب کو چیلنج کیا ہے، جو آنے والے وقتوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوتا ہے۔ خیر، آگے وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو نوشہرہ میں جلسے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی طرح سے ریلیٹڈ کوئی بیان تو سہیل آفریدی صاحب نے بھی دیا تھا کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کہ آپ بھی پی ٹی آئی کی مہم چلا رہے ہیں؟
آگے وہ لکھتے ہیں کہ نوشیرہ میں جلسہ مریم نواز پہلے بھی تاریخی جلسہ کر چکی ہے. اس گراؤنڈ میں عمران نیازی 2 جلسے کر چکے ہیں لیکن آدھا گراؤنڈ بھی بھر نہ سکے. ہم اپنے پہلے جلسے کا ریکارڈ بھی توڑیں گے، یہ کہنا اختیار ولی صاحب کا. اچھا، اس پر رد عمل بھی سامنے آیا احمد وڑائد صاحب کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اختیار صاحب، آپ کو پچھلے الیکشن میں 5688 ووٹ ملے، آپ کے بھائی کو 2667، دونوں حلقوں سے کل ملا کر 8355 ووٹ ملے. جلسے میں کتنے لاکھ لوگ لائیں گے؟ دوسرا، یہ جو تصویر آپ نے شیئر کی ہے یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ جلسہ تھا، کیا اب بھی آپ اے این پی اور جے یو آئی وغیرہ کو ساتھ لے کر آئیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال اور ایک آئینہ دکھایا مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف نے کہ جو جلسے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ جلسہ پی ڈی ایم کے تحت تمام جماعتوں نے مل کر کیا تھا. تو اب بھی لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا مقابلہ بھی یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سنگل ہینڈلنی تو یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس پر میں جاوید چودھری صاحب کا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز خیبر پختونخوا کا دورہ کر سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہزارہ میں ایک جلسہ بھی کریں. میرے خیال سے جو سلوک انہوں نے سہیل آفریدی کے ساتھ کیا ہے، مریم نواز کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا جو سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ نے اچھی روایات قائم نہیں کی. سہیل آفریدی جب پنجاب آئے ہیں ان کا بڑا کھلا دل کر کے استقبال کرنا چاہیے تھا. جو بدمزگی سہیل آفریدی کے ساتھ رکھی گئی اس کی پنجاب میں روایات نہیں ملتی. یہ کہنا تھا جاوید چودھری صاحب کا. ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے ناظرین، کس طرح کی روایات ہمیں کہیں نہیں ملتی. آپ کے مخالفین آئے ہیں آپ کے گھر میں، جسے آپ اپنا گھر سمجھتے ہیں پنجاب کو، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا خیر مقدم کرتے، انہیں کھلے دل سے ویلکم کرتے، اور مقابلہ جو ہے وہ ہمیشہ میدانوں میں یا ایوانوں میں کرنا چاہیے، جو کہ مسلم لیگ نون کا میرے خیال سے اتنا بڑا دل نہیں ہے. اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں رجب بٹ کے حوالے سے. رجب بٹ کا حالیہ جو مار پٹائی والا سین تھا، اب خیر مارا کس نے اور پیٹا کون یہ تو آپ سب کے سامنے ہے، تو اس پر ہم بات نہیں کرتے. اب آگے چل کر معاملات یہ ہیں کہ ایک مقدمہ درج کیا گیا ان وکلا پر جنہوں نے رجب بٹ کی پٹائی کی. اس حوالے سے سٹی کورٹ میں وکلا نے عدالتی کارروائی کا جزوی طور پر بائیکاٹ کر رکھا ہے. کراچی بار کا کہنا ہے کہ وکلا کی طرف سے مقدمہ درج ہونے تک ہڑتال جاری رہے گی. دوسری جانب سندھ بار کونسل نے بھی آج ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رجب بٹ کے وکیل کی جانب سے وکلا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مذمت کرتے ہیں. کہا کہ وکلا کے خلاف مقدمے کے اندراج کے کچھ اور مقاصد ہی ہیں، یعنی کہ اب ایک دو وکیلوں سے بات نکل کر پورے سندھ بار وکلا کی طرف آ چکی ہے. تو اب تمام کے تمام نے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے. اب لیٹ سی کہ جو رجب بٹ صاحب کے وکیل ہیں آئے وہ مقدمہ واپس لیتے ہیں یا پھر وہ ڈٹے رہتے ہیں. دوسری جانب جو سٹی کورٹ میں وکلا ہیں، کیا یہ جو بائیکاٹ کا اعلان غیر معینہ مدت کے لیے کر رکھا ہے تو یہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں یا نہیں؟ اعلامیہ میں مطالبہ کیا گیا کہ آئی جی سندھ پولیس فوری طور پر رجب بٹ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرے اور وکلا کے خلاف مقدمہ درج کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی کرے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ملیر بار ایسوسی ایشن نے بھی وکلا کے خلاف مقدمے کے اندراج کی مذمت کی اور عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. سندھ بھر میں وکلا کی جانب سے احتجاج اور عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ کسی صورت بھی ہم پر مقدمہ درج نہیں ہو سکتا اور یہ ہماری جو جتنے بھی وکلا ہیں ہم سب کی توہین ہے، اسی لیے جو ہے انہیں یہ مقدمہ واپس لینا چاہیے، وگرنہ ہم پھر بائیکاٹ کریں گے عدالتی کارروائیوں کا. اب آنے والے دنوں میں ناظرین پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کس رخ کی جانب جاتا ہے. کیا رجب بٹ کا جو وکیل ہے وہ مقدمہ واپس لیتا ہے یا دوسری جانب کراچی اور سندھ کے جو وکلا ہیں یہ اپنے پوائنٹ پر ڈٹے رہتے ہیں؟ ناظرین فیض حمید صاحب والے پوائنٹ پہ آتے ہیں، اس سے پہلے مختصر سا آپ کے سامنے میں نئے سال کی کیونکہ آمد ہے تو اس پر جو کراچی کے کچھ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کراچی سی وی او روڈ عوام کے لیے کھلا رہے گا، تاہم ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ کے خلاف ایکشن ہوگا. اس حوالے سے ایس ایس پی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ نئے سال کے موقع پر سی وی او روڈ پر 2000 سے زائد پولیس اہلکار فرائض انجام دیں گے، جبکہ جشن منانے کے دوران ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوگا. انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہروں کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف سیکیورٹی اقدامات کر رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے شخص کے خلاف قانون پورے اختیارات کے ساتھ حرکت میں آئے گا. ناظرین ایک تو نئے سال کی جب آمد ہوتی ہے یا پھر کبھی پاکستان انڈیا کو ہرا دیتا ہے ورلڈ کپ یا دیگر میچز میں یا پھر اس طرح کے اور کوئی ایونٹ آتے ہیں تو اسپیشلی کراچی یا پھر پاکستان کے دیگر شہروں میں یہ ہوائی فائرنگ والا جو معاملہ ہے یا ون ویلنگ والا یہ شدت اختیار کر جاتا ہے. اب جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے اس جو مختصر سا جشن ہے اس کی وجہ سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کی اس اندھی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں. تو جشن وہ منایا جائے جس سے کسی دوسرے کو
تکلیف نہ پہنچے. آپ جائیں, اپنی پارٹیاں کریں, آپ انجوائے کریں, کھانا پینا کریں, تفریح کریں, لیکن وہ جشن نہ منائیں. اب ون ویلنگ وہ بھی آپ کے لیے جان لیوا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے باز رہنا چاہیے. یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ تھا. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان شاید کوئی برف پگھلتی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ ایک اعلیٰ سطحی مختصر صحیح لیکن ایک ملاقات ہوئی ہے ڈھاکہ میں. اس کی کچھ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان ملاقات ڈھاکہ میں ہوئی, جہاں دونوں رہنما بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے جنازے میں شرکت کے لیے موجود تھے. ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر خود چل کر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے پاس آئے اور دونوں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. سردار ایاز صادق اور جے شنکر کے درمیان ہونے والی ملاقات مئی میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد یہ اعلیٰ سطحی پر پہلی ملاقات تھی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اسپیشلی کرکٹ میں ان کی کھلاڑیوں تک کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے پاکستانی پلیئر سے ہاتھ نہیں ملانا. دیگر خیر کھیلوں میں وہ تمام پلیئر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے, لیکن کرکٹ میں پابندی عائد تھی. لیکن اب ان کے خود کے وزیر خارجہ چل کر آتے ہیں, پاکستان وزیر خارجہ سے ہاتھ ملاتے ہیں, تو اب ان کا یہ قانون یا پھر ان کا وہ جو مدعا تھا وہ کہاں گیا. تو شاید آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کی ملاقاتیں ہمیں دکھائی دی جا سکتی ہیں. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے حوالے سے. ان کے وکیل نے ایک دعویٰ کیا, کیونکہ یہ خبریں چل رہی تھیں کہ شاید فیض حمید صاحب خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے وکیل بیرسٹر میاں علی اشفاق نے ان خبروں کو مسترد کر دیا, جن میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے موکل عمران خان کے خلاف سرکاری گواہ بن سکتے ہیں. انہوں نے ان دعووں کو قیاس آرائی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا. انہوں نے مزید آگے کہا کہ میڈیا اور سیاسی حلقوں میں گردش کرنے والی ان اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں, جن میں کہا جا رہا تھا کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف مقدمات میں سرکاری گواہ بننے پر غور کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام خبریں مکمل طور پر بے بنیاد اور محض قیاس آرائی ہے. ان سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا 9 مئی کے جو واقعات تھے, کیا فیض حمید اور خان صاحب نے مل کر یہ واقعات کیے؟ تو ان پر کھل کر جواب تو نہیں دیا, لیکن یہ ضرور کہا کہ مجھے اس پر سب کچھ معلوم ہے. تو اس کا مطلب یہ ناظرین کہ فیض حمید صاحب کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتے خان کے خلاف, نہ ان کے اس طرح کی کوئی ان کے یا ان کے وکلا کی جانب سے کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں. یہ محض قیاس آرائی ہیں اور اس کو ایک قیاس آرائی کے طور پر ہی ہمیں لینا چاہیے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.